بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناقص کے کتنے قاعدے ہو گئے؟ 12. ناقص کا قاعدہ نمبر 13. خطا یا ادا والا قانون. قانون یہ ہے ہر وہ حمزہ، کیا؟ ہر وہ حمزہ جو الف مفاعل کے بعد یا سے پہلے واقع ہو اور مفرد میں یا کے بعد واقع ہو، اور مفرد میں یا مفرد میں ہو ہی نہ، یا تو اس حمزہ کو یا مفتوحہ سے تبدیل کر دیتے ہیں وجوباً. جیسے خطا یا رخا یا، جیسے خطا یا، یہ اصل میں کیا تھا؟ خطا ہی او تھا. یہ جمع کس کی ہے؟ خطیئتن کی ہے. کس کی جمع ہے؟ خطیئتن کی ہے. اب دیکھیے خطا یا اصل میں کیا تھا؟ خطا ہی او تھا. آپ نے ابھی الف مفاعل والا قانون پڑھا ہے. یہ یا الف مفاعل کے بعد واقع ہے، اصلی نہیں زائدہ ہے. اس یا کو حمزہ سے تبدیل کر دیا تو یہ خطا ہی او سے خطا ای او بن گیا. اب دو حمزے اکٹھے ہو گئے کہ نہیں؟ محموز میں آپ قاعدہ پڑھیں گے جائن والا، جائن آوادی معیمتن والا قانون. اس قانون کے مطابق دوسرے حمزہ کو یا سے تبدیل کر دیا تو یہ خطا ای او سے خطا ای یو بن گیا. اب ہے یہ قاعدہ جو آپ پڑھ رہے ہیں. اب دیکھیں خطا ای او سے خطا. اب اس مثال میں حمزہ الف مفاعل کے بعد، کس کے بعد؟ الف مفاعل کے بعد یا سے پہلے واقع ہے اور مفرد میں خطیئتن دا مفرد ان دے وچ جڑا حمزہ یا تو بعد آ رہا ہے اور مفرد میں یا کے بعد ہے تو اس حمزہ کو یا مفتوحہ سے تو یہ خطا ای یو سے خطا یا یو بن گیا. کیا بن گیا؟ خطا. پھر اجوف کے قاعدہ نمبر 1 قالا با والے قانون کے مطابق یا متحرک ہے، اس کا ما قبل اس یا کو الف سے تو یہ خطا یا یو سے خطا یا بن گیا. رخا یا، کیا؟ یہ اصل میں کیا تھا؟ رخا جیبو تھا. رخیواتن کی یہ جمع ہے. اب دیکھیے اس مثال میں آپ غور کریں، یا حرف علت ہے کہ نہیں؟ اصلی ہے زائدہ ہے؟ زائدہ ہے. الف مفاعل کے بعد واقع ہے تو الف مفاعل والے قانون کے مطابق اس یا کو حمزہ سے تبدیل کر دیا. رخا یبو سے کیا بن گیا؟ رخا ایبو بن گیا. پھر ناقص کے قاعدہ نمبر 2 دعیہ والے قانون کے مطابق، دعیہ والے قانون کے مطابق واؤ کو کس سے تبدیل کر دیا؟ یا سے تبدیل کر دیا. رخا ایبو سے رخا ای یو بن گیا. کیا بن گیا؟ اب دیکھیے، اب اس مثال میں حمزہ الف مفاعل کے بعد یا سے پہلے واقع ہے اور مفرد میں ہے ہی نہیں. مفرد میں آئندہ مفرد رخیوات حمزہ ہے، اس میں حمزہ نہیں ہے. تو اس حمزہ کو یا مفتوحہ سے تو یہ رخا ای یو سے کیا بن گیا؟ رخا یا یو بن گیا. پھر اجوف کے قاعدہ نمبر 1 قالا با والے قانون کے مطابق یا کو یا متحرک ہے ما قبل اس یا کو الف سے تو یہ رخا یا یو سے رخا یا بن گیا. کیا بن گیا؟ رخا یا بن گیا. ٹھیک ہے، اور یہ یہاں تک مکمل ہوا. اور اگر کیا؟ اور اگر حمزہ الف مفاعل کے بعد، اور اگر حمزہ الف مفاعل کے بعد یا سے پہلے واقع ہو، اور اگر حمزہ الف مفاعل کے بعد یا سے پہلے ایسی جمع میں واقع ہو، اور اگر حمزہ الف مفاعل کے بعد یا سے پہلے ایسی جمع میں واقع ہو جس جمع کے مفرد میں واؤ چوتھی جگہ پر الف کے بعد واقع ہو
تو اس حمزہ کو واو مفتوحہ سے تبدیل کر دیتے ہیں وجوباً. اس کی مثال کیا ہے؟ اداوا. کیا ہے؟ یہ جمع کس کی ہے؟ اداواتن کی. کس کی جمع ہے؟ اداواتن کی. اصل میں کیا ہے؟ ادائیبو. یہ جمع اقصا بنی ہے نا، تو بنانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھو، پہلے دونوں حرفوں پر فتح لگائیں گے. پہلے دونوں حرفوں پر پہلا حمزہ دوسرا دال. دال پر پہلے سے فتح موجود ہے، یہ گرا دیں گے اور لگا دیں گے. بارہ دونوں پر لگا دیا فتح. پھر کیا کرتے ہیں جی؟ دوسرے اور تیسرے کے درمیان الف علامت جمع کی لگاتے ہیں کہ نہیں؟ وہ یہاں پر آگی. اب کتنے الف اکٹھے ہو گیا؟ اور دو اکٹھے ہو گیا. کتنے اکٹھے ہو گیا؟ دو. یہ جو دوسرا الف ہے اس کو حمزہ سے تبدیل کر دیا، اس کو. اور یہ جو آخر میں تا ہے آپ نے پڑھا، اس کو کیا کریں گے؟ اس کو گرا دیں گے. تو اداوتن سے یہ ادائیبو بنا ہے. اداوتن سے اداوتن سے ادائیبو بنا ہے. اب اس پہ کرو غور. اور اگر حمزہ الف مفاعل کے بعد، الف مفاعل کے بعد آئیے، اور اگر حمزہ الف مفاعل کے بعد یا سے پہلے ایسی جمع میں واقع ہو جس جمع کے مفرد میں واو چوتھی جگہ پر الف کے بعد ہو، تو اس حمزہ کو واو مفتوحہ سے وجوباً. جیسے اداوا، یہ جمع ہے اداواتن کی. اصل میں ادائیبو تھا. اصل میں پھر ناقص کے قاعدہ نمبر 2 دوعیہ والے قانون کے مطابق واو کو یا سے تبدیل کر دیا، تو یہ ادائیبو سے ادائیو بن گیا. اب اس مثال میں حمزہ الف مفاعل کے بعد ہے، الف مفاعل کے بعد ہے، یا سے پہلے واقع ہے، اور یہ حمزہ ایسی جمع میں ہے، اور یہ حمزہ ایسی جمع میں ہے. اس جمع کے مفرد میں واو چوتھی جگہ پر الف کے بعد ہے. دیکھو 1 2 3 4. اب واو چوتھی جگہ تے ہے کہ نہیں؟ الف تو بعد آ گئی کہ نہیں؟ تو واو کہاں ہے؟ چوتھی جگہ پر الف کے بعد واقع ہے. اس حمزہ کو واو مفتوحہ سے، تو یہ ادائیو سے کیا بن گیا؟ اداوایو بن گیا. پھر اجوف کے قاعدہ نمبر 1 قالا با والے قانون کے مطابق یا جو ہے متحرک ہے، ما قبل اس کا اس یا کو الف سے، تو یہ اداوایو سے اداوا بن گیا. یہ تھا قاعدہ خطا یا اداوا والا قانون. قانون پھر دہرا دیتا ہوں. ہر وہ حمزہ جو الف مفاعل کے بعد یا سے پہلے واقع ہو اور مفرد میں یا کے بعد ہو، یا مفرد میں ہو ہی نہ، تو اس حمزہ کو یا مفتوحہ سے تبدیل کر دیتے ہیں وجوباً. جیسے خطا یا رخا یا، جیسے اور اگر حمزہ الف مفاعل کے بعد، اور اگر الف مفاعل کے بعد یا سے پہلے ایسی جمع میں واقع ہو جس جمع کے مفرد میں واو چوتھی جگہ پر الف کے بعد واقع ہو، تو اس حمزہ کو واو مفتوحہ سے تبدیل کر دیتے ہیں وجوباً. جیسے اداوا. جیسے یہ ہے آپ کا قاعدہ خطا یا اداوا والا مکمل ہو گیا.